अस्सलाम वालेकुम। नावल रूही रोहान, राइटर मारिया वन, किस्त नंबर 9। आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नावल पर अपनी राय ज़रूर दें, मुझे इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया। तुम वापस भी आ गए? ट्यूशन नहीं गए? शबा ने घर में दाखिल होते रोहान को हैरानी से देखा। जी मॉम, बस आज पढ़ने का दिल नहीं कर रहा था, रोहान ने संजीदगी से जवाब दिया और अपना बैग उठाकर तकरीबन फेंकने के अंदाज में सोफे पर रख दिया। क्यों, क्या हुआ? लगता है तुम्हारी टीचर ने डांट दिया होगा या पकौड़े बनाकर नहीं खिलाए। शमा ने अपने बेटे को प्यार भरी नज़रों से देखा। वो तो खा लिए और बहुत मज़े के थे, मैंने सारे खा लिए वरना आपके लिए भी ले आता। रोहान सोफे पर कतरे ढीला सा होकर बैठ गया। अच्छा, अब चले ही गए थे तो पढ़ाई भी कर लेते। बस बताया ना, दिल नहीं कर रहा था, रोहान ने सुस्ती से जवाब दिया। क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? शमा ने उसके उतरे हुए अंदाज को देखकर फिक्रमंदी से पूछा। जी ठीक हूँ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, प्लीज़ डिस्टर्ब मत कीजिएगा। रोहान ने एक तरफ रखा गिटार उठा लिया। लेकिन अब रात का खाना खाकर सोना रोहान। शमा ने उसकी गैर मामूली सुस्ती महसूस करते हुए कहा। मॉम, मेरा पेट भरा हुआ है, गुड नाइट। रोहान लापरवाही से जवाब देता हुआ अपने कमरे में आ गया। दरवाज़ा बंद होते ही उसने गिटार एक तरफ रखा और चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा। बारिश में रूही के साथ गुजरे वो चंद लम्हे बार बार उसके जहन में पलट रहे थे। ये क्या था? इतनी घबराहट? ये कैसा एहसास था? रोहान बिस्तर पर तकरीबन गिरते हुए लेट गया। अगर मैं चंद लम्हे और रुक जाता तो शायद मैं उन्हें छू लेता। उसने अपना हाथ चेहरे के सामने फैलाया और चंद लम्हे उसे देखता रहा, जैसे खुद अपने ही एहसास को समझने की कोशिश कर रहा हो। क्या वाकई मैं उन्हें छूना चाहता हूँ, उनके करीब जाना चाहता हूँ? रूही का बारिश में भीगा चेहरा बार बार उसकी नज़रों के सामने आने लगा। रोहान ने बेचैनी से आंखें बंद कर लीं, मगर रूही का तस्वुर फिर भी उसका पीछा ना छोड़ सका। नहीं, गलत, बहुत गलत सोच रहा हूँ मैं ये सोच भी कैसे सकता हूँ? उफ़, ये क्या हो रहा है मुझे? रूही, आप इतना तंग क्यों करने लगी हैं? रोहान थक कर बिस्तर पर सीधा लेट गया और तकिया अपने मुंह पर रख लिया, जैसे उसके पीछे अपनी घबराहट, अपने जज्बात और अपनी बेबसी सब कुछ छुपा देना चाहता हो। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ। रोहान के दोस्त मिलकर गाना गा रहे थे। मौसम आज भी अबर आलूद था, यूँ लग रहा था जैसे किसी भी लम्हे बादल बरस पड़ेंगे। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, भीगा भीगा। रोहान एक ही जगह नज़रें जमाए बार बार यही मिसरा दोहराने लगा। ओ भाई, हम सब कुछ और गा रहे हैं और तुम बस यही गाए जा रहे हो। तबीयत ठीक है? सलीम, जो छोटा सा ढोल नुमा ड्रम बजा रहा था, रुक गया और ऊंची आवाज़ में रोहान से बोला। क्या? तुम लोग क्या गा रहे हो? रोहान ने आंखें तेज़ी से झपकाईं, जैसे बहुत देर से पलकें झपकाना ही भूल गया हो। कहाँ खोए हुए हो रोहान? हम लोग तो इसका मिडल पार्ट गा रहे हैं, दूर तुझसे सनम वाला, और तुम भीगा है समा पर ही अटक गए हो। अदील उसके पास आकर बैठा और उसे गौर से देखने लगा। अच्छा, वो शायद मौसम ऐसा है ना, रोहान ने गड़बड़ा कर बात बनाई। जानी, मौसम को छोड़, हमें तो तुम्हारे दिल का मौसम कुछ ख़राब लग रहा है। अबजद मायने खेज लहजे में बोला। ऐसा कुछ नहीं, बस मेरा ध्यान कहीं और था। रोहान ने गहरा सांस लिया। यही तो पूछ रहे हैं, इस भीगे मौसम में कौन याद आ रहा है, जो इतने दुख से कह रहे हो। ऐसे में है तू कहाँ? सलीम ने हंसते हुए पूछा। बकवास बंद करो, मेरा मूड नहीं है गाना गाने का, मैं घर जा रहा हूँ। रोहान को एकदम उकताहट सी होने लगी। घर जा रहे हो या ट्यूशन टीचर के पास? अदील ने उसके करीब होकर सरगोशी में पूछा। घर ही जा रहा हूँ, आज नहीं जाऊँगा वहाँ। रोहान ने उस पर एक संजीदा नज़र डाली और कमरे से बाहर निकल गया। क्या बात है, सब ठीक है? टीचर के साथ कोई नाराज़ी हो गई है? अदील भी भागकर उसके पीछे आ गया। नहीं, बस आज ख़ुद को संभालना है, कल से जाऊँगा। रोहान अब सलीम के घर से बाहर निकल चुका था। गली में ही उसकी बाइक खड़ी थी। बात क्या हुई है? कुछ ज़्यादा ही संजीदा लग रहे हो। अदील को अब वाकई उसकी फ़िक्र होने लगी थी। कल वहाँ गया था, गाना गाया, रूही और फरीब बहुत खुश हुईं। उन दोनों को इस तरह खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। रोहान संजीदगी से बताने लगा। हाँ, तो ये अच्छी बात है ना?
تمہیں فکر تھی کہ تمہاری ٹیچر زندگی کی طرف کب لوٹیں گی؟ اب وہ خوش ہو رہی ہیں تو مسئلہ کیا ہے؟ عدیل کو روحان کی پریشانی کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ عدیل کیسے بتاؤں؟ اچانک پتہ نہیں کیا ہوا میرے دل میں۔ روحان اپنا ماتھا مسلتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ گیا۔ کیا؟ دل کیا؟ عدیل نے روحان کی آنکھوں میں جھانکا۔ کچھ نہیں، بس کچھ نہیں، میں جا رہا ہوں۔ رات کو بھی بہت دیر سے نیند آئی تھی، اب ریسٹ کروں گا۔ روحان نے اکتا کر بات ختم کی اور ہیلمٹ پہننے لگا۔ ایک منٹ، رات کو نیند بھی دیر سے آئی اور کل ان دونوں کو دیکھ کر دل میں بے چینی بھی ہوئی۔ تم اس بے چینی سے گھبرا رہے ہو، ہے نا؟ عدیل نے اس کا بازو تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ ایسا ہی ہے، آخر یہ ساری یادیں رات کو ہی کیوں آتی ہیں؟ کتنی دیر تک کوشش کرتا رہا کہ انہیں مت سوچوں، سو جاؤں، لیکن روحان چند لمحے خاموش رہا، پھر بے بسی سے عدیل کو دیکھا۔ عدیل، کیا یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے؟ کوئی حل تو ہوگا نا اس کا؟ میرے پیارے دوست، تم تو بہت جلدی پیار سے عشق کی طرف سفر کر گئے ہو۔ عدیل نے اسے چھیڑا۔ تم میرا مسئلے کا حل بتا سکتے ہو تو بتاؤ۔ میں زیادہ دن انہیں دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا اور یوں اپنی فیلنگ سے گھبرا کر ان کے گھر سے بھاگنا بھی نہیں چاہتا۔ اس بار روحان کے لہجے میں شرارت نہیں بلکہ حقیقی بے بسی تھی۔ اچھا، مجھے ان سب کا تجربہ تو نہیں ہے، ہمیں تو بس فلرٹنگ کا تجربہ ہے، عدیل نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، مگر اگلے ہی لمحے سنجیدہ ہو گیا۔ لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا تمہیں بہت احتیاط کرنی ہوگی۔ اگر وقت سے پہلے تم کوئی غلطی کر بیٹھے تو تمہارے اور مس روحی دونوں کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یہی تو، میں بہت عزت کرتا ہوں ان کی، کل سے پہلے میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا، مگر کل دل اس قدر بے اختیار ہونے لگا کہ میں خود ڈر گیا، کہیں مجھ سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ روحان نے سچائی سے اپنے دل کی کیفیت بیان کی۔ یہ اچھی بات ہے کہ تم نے عقل مندی کی اور فوراً وہاں سے نکل آئے۔ اب کوشش کرو انہیں گانے ذرا کم سنایا کرو، یہ جو گانے ہوتے ہیں نا، اچھے بھلے انسان کے دل کو بے ایمان کر دیتے ہیں، عدیل نے نصیحت کی۔ لیکن فری بھی ساتھ تھی، روحان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، گانا کچھ زیادہ ہی اثر انداز ہو گیا، مجھے احتیاط کرنی ہوگی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ خیر، زیادہ پریشان مت ہو، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، آج ریلیکس کر، کل ملتے ہیں۔ عدیل نے اسے ہاتھ میں لایا۔ روحان بھی ہلکا سا سر ہلایا اور اپنی بائک اسٹارٹ کرنے لگا۔ تم کل کیوں نہیں آئے؟ روحان کے سلام کا جواب دینے کے بعد روحی نے فوراً پوچھا۔ بس ویسے ہی، تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ روحان نے صرف ایک نگاہ روحی پر ڈالی اور فوراً نظریں ہٹا لیں۔ تمہاری بھی طبیعت خراب ہو گئی؟ فری کو بھی فلو ہو گیا تھا، تمہارے جانے کے بعد وہ کتنی دیر بارش میں کھیلتی رہی، تمہارا سنایا ہوا گانا گاتی رہی۔ روحی اور روحان ایک ساتھ قدم اٹھاتے اندر کی طرف آنے لگے۔ اوہ، اب کیسی ہے وہ؟ روحان کے لہجے میں فوراً فکر مندی اتر آئی۔ ٹھیک ہے اب، آج اس کی اسکول سے بھی چھٹی کروا دی تھی، جو شاندہ لینے سے کافی فرق پڑا ہے، تمہیں بھی بنا کر دوں؟ روحی نے اپنا چہرہ روحان کی طرف کیا۔ نہیں، مجھے فلو نہیں ہے، بس ویسے ہی تھوڑی تھکاوٹ تھی، اب اتر گئی ہے، روحان نے روحی کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ اچھا، چلو خیر، 2 دن سے تم نے کچھ نہیں پڑھا، آج کوئی فالتو بات نہیں، صرف پڑھائی۔ دونوں کمرے میں آ چکے تھے۔ روحی اپنی کرسی پر بیٹھی تو روحان بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ جی بالکل، آج صرف پڑھائی، روحان نے کچھ اس انداز میں کہا جیسے روحی سے زیادہ خود کو یاد دلا رہا ہو۔ ویسے تمہارے ایگزامز کب سے ہیں؟ روحی نے پوچھا۔ بس شاید اسی منتھ کے آخر میں، لیکن آپ فکر مت کریں، میری کافی اچھی تیاری ہے، روحان نے اپنا بیگ سے کتاب نکالتے ہوئے بتایا۔ ویسے تمہارا ایک سیمسٹر گزر بھی گیا، دیکھو دنوں کا پتہ بھی نہیں چلتا، کتنی جلدی گزر جاتے ہیں۔ روحی اس کے ہاتھ سے کتاب لیتے ہوئے بولی۔ جی، دن کا تو پتہ نہیں چلتا مگر رات بہت دیر سے گزرتی ہے، روحان دھیمے لہجے میں بولا۔ ہاں، شاید سردی کی آمد ہونے والی ہے، اب تو راتیں اور لمبی ہوں گی، روحی نے روحان کی بات اپنے ہی انداز میں سمجھی۔ مزید لمبی؟ کیسے کٹیں گی؟ روحان نے ایک نظر روحی کے نکھرے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ کیوں؟ اچھا ہے نا، مزے سے سونا، نیند پوری کرنا، سردیوں کی ایک یہی تو اچھی بات ہے، روحی کتاب کے ورق پلٹتے ہوئے بولی۔ نیند آئے تو مزے سے سویا جائے نا، روحان نے کندھے اچکا کر جواب دیا۔ کیوں؟ تمہاری نیند کیوں اڑ گئی؟ روحی نے چونک کر اسے دیکھا۔ مطلب ایگزام ہونے والے ہیں نا،
पढ़ाई की फ़िक्र रहती है। अच्छे नंबर्स भी तो लेने हैं। रूहान ने गड़बड़ा कर बात बनाई। हाँ हाँ रूहान, तुम पढ़ाई को लेकर कुछ ज़्यादा ही संजीदा हो गए हो। रूही हंसते हुए बोली। जी कुछ नहीं, काफ़ी संजीदा हो गया हूँ। रूहान ने रूही को अपनी नज़रों में भरते हुए कहा। अच्छी बात है। एक वक्त था मुझे लगता था तुम्हें पढ़ाना नामुमकिन है, और अब तुम खुद ही इतने अच्छे से पढ़ लेते हो। रूही उसके जज्बात से बेखबर थी। जी, उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी। आपका कमाल है, रूहान ने मुस्कुराकर कहा। शायद एक बार बस पढ़ाई समझ में आ जाए तो फिर अच्छी लगने लगती है। खैर, कहा था कि आज कोई फालतू बात नहीं करेंगे, मगर तुम फिर से शुरू हो गए। रूही ने बातों का सारा इल्ज़ाम रूहान पर डाल दिया। हाँ हाँ, अरे शुरू तो आपने किया था। रूहान को रूही के अंदाज पर हंसी आ गई। अच्छा अब बस ये बताओ इस चैप्टर में क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रूही ने किताब के एक वर्ग पर हाथ रखते हुए पूछा। ये तो बहुत आसान है, लाएं आज मैं आपको पढ़ाता हूँ। रूहान ने किताब उसके हाथ से ले ली और उस पर नज़रें जमा दी। आज रूहान ने वाकई बहुत संजीदगी से क्लास ली थी, शायद इसलिए कि वो जान चुका था रूही के करीब रहना उसके लिए जितना खूबसूरत था अब उतना ही मुश्किल होता जा रहा था। रूहान, आज तुम ट्यूशन से छुट्टी कर लेना, शबा ने खाने की मेज़ पर खाना लगाते हुए कहा। सॉरी मॉम, ट्यूशन से छुट्टी तो मैं नहीं कर सकता। रूहान ने वजह जाने बगैर ही फ़ौरन इनकार कर दिया। क्यों नहीं कर सकते? अभी पिछले दिनों अपनी मर्ज़ी से तुमने छुट्टी कर ली थी। शमा को उसके फ़ौरन इनकार करने पर गुस्सा आया। मर्ज़ी से नहीं की, बहुत मजबूरी से की थी। खैर, छुट्टी करनी क्यों है? रूहान ने उकता कर पूछा और प्लेट में खाना डालने लगा। तुम्हारे डैड के दोस्त अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, वो तुम्हारे डैड के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। तुम्हारे डैड कहकर गए हैं कि रूहान को कहना आज घर पर ही रहे, वो लोग शाम में आएंगे। शमा ने तफसील से वजह बताई। व्हाट? मैं कोई शो पीस हूँ जो आप उन्हें मेरा दीदार करवाएंगी? मुझे नहीं मिलना किसी से। रूहान ने एक बार फिर साफ इनकार कर दिया। रूहान, क्या मसला है तुम्हारा? मैं खुद तुम्हारी टीचर से कह देती हूँ कि आज तुम्हें ना पढ़ाएं। शमा ने गुस्से से कहा। मॉम, आप उन्हें ऐसा कुछ नहीं कहेंगी। आपको पता भी है मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। टीचर को इतनी फ़िक्र है कि मेरी सारी तैयारी मुकम्मल हो जाए, और एक आप हैं उल्टा मुझे पढ़ने से रोक रही हैं। रूहान ने भी खफगी से जवाब दिया। मैं कब रोक रही हूँ? बस आज एक दिन छुट्टी करने को कह रही हूँ। शमा ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा। मॉम, मैं ट्यूशन से छुट्टी नहीं कर सकता, लेकिन जल्दी चला जाता हूँ और कोशिश करूँगा कि जल्दी वापस आ जाऊँ, और वो लोग तब तक हुए तो मुलाकात भी हो जाएगी। रूहान ने इस बार कदरे नरमी से दरमियानी रास्ता निकाला। एक तो तुम मेरी कोई बात नहीं मानते, और फिर तुम्हारे डैड गुस्सा मुझ पर होते हैं। शमा को उसकी ज़िद से उकताहट होने लगी। डैड गुस्सा नहीं होंगे, आप उनसे कह दीजिएगा कि मेरे एग्ज़ाम हैं। उल्टा खुश होंगे कि उनका बेटा इतनी संजीदगी से पढ़ रहा है। रूहान ने जैसे बात ख़त्म की और खाना अधूरा छोड़कर अपनी जगह से उठ गया। खाना तो खाओ। शमा ने उसे घूर कर देखा। मुझे नहीं खाना। रूहान भी अब बुरी तरह उकता चुका था। वह खफगी से पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया। अस्सलाम वालेकुम बुआ, कैसी हैं? दरवाज़ा खुलते ही रूहान ने खुशगवार अंदाज में कहा। मैं ठीक हूँ बेटा, जीते रहो। बुआ ने हस्बे मामूल प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। मेरी टीचर कहाँ हैं? हमेशा की तरह रूहान ने रूही को मेरी टीचर कहा और उसकी नज़रें बेख्तियार रूही को ढूंढने लगी। वो तो छत पर हैं, कपड़े सुखाने डाले थे, वही लेने गई हैं। मैं बुला कर लाती हूँ, बुआ ने जवाब दिया और पलटकर सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। रुकें, आप मत जाएं, मैं खुद चला जाता हूँ। रूहान ने एकदम बुआ को ऊंची आवाज़ में पुकार कर रोका। अच्छा ठीक है, आप चले जाओ। बुआ ने एक नज़र रूहान पर डाली। रूहान ने मुस्कुराकर उन्हें देखा, फिर अपना बैग कुर्सी पर रखा और छत की तरफ चल दिया। रूही छत पर मौजूद थी, एक हाथ में कपड़ा थामे वो न जाने किस दुनिया में गुम थी। शायद अपने और आज़र के साथ गुजरे किसी लम्हे की याद में खोई हुई थी। उसे रूहान के आने का भी पता न चला। रूहान दबे कदमों उसके पास आया। उसे महसूस हुआ रूही कुछ उदास सी है। रूही की उदासी महसूस करते ही रूहान दिल में बेचैनी पड़ने लगी। उसने इर्द गिर्द देखा, जैसे सोच रहा हो कि ऐसा क्या करे रूही मुस्कुरा उठे। फिर कुछ सोचते हुए उसने तार पर फैली एक चादर उतार दी और अपने सर पर डाल ली। अहम टीचर, रूहान ने गला खंगारते हुए कहा। रूही चौंक कर पलटी। रूहान, तुम ये क्या बने हुए हो?
روحی روحان کو اس حالت میں دیکھ کر بے اختیار ہنس دی۔ اس کی ہنسی دیکھتے ہی روحان کے دل کو جیسے اطمینان سا مل گیا۔ کیوں؟ اچھا نہیں لگ رہا؟ روحان نے اب چادر اپنے اوپر اچھی طرح لپیٹ لی۔ روحان پاگل، یہ میری چادر ہے، اتارو اسے، یہ لڑکے نہیں لیتے۔ روحی منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنسنے لگی۔ آپ کی ہے؟ واہ، بہت پیاری ہے۔ روحان محبت سے چادر کو چھونے لگا۔ ظاہر ہے میری چادر ہے، میرے علاوہ یہاں اور کون عورت ہے؟ اور تم بھی پورے کارٹون ہو، کب آئے مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ روحی جس یاد میں گم تھی، روحان کی اس حرکت سے وہ یاد کچھ دھندلا گئی۔ وہ پلٹ کر باقی کپڑے اتارنے لگی۔ بس چند لمحے پہلے روحان نے چادر کو اپنے کندھوں پر پھیلایا اور ایک گہرا سانس لیا، یوں جیسے اس میں بسی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا ہو۔ اچھا، ویسے آج پھر جلدی آ گئے ہو تم؟ روحی نے پلٹ کر روحان کو دیکھا، جس نے اب تک اس کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اف ہو، اتار بھی دو چادر۔ روحی نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ نیچے جا کر اتار دوں گا، مجھے ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے، روحان نے مزے سے جواب دیا۔ بوا نے اگر تمہیں ایسے دیکھ لیا نا تو خوب مذاق بنے گا۔ روحی کو ایک بار پھر روحان کو دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ کوئی بات نہیں، مذاق برداشت ہے، آپ کی اداسی نہیں۔ آخری جملہ روحان نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ عجیب ہو تم بھی۔ اچھا تم نیچے چلو، میں یہ سب لے کر آتی ہوں، روحی نے کپڑوں کی باسکٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ میں اٹھا لوں گا، آپ بس نیچے چلیں، آج مجھے واپس جلدی جانا ہے۔ روحان نے ایک ہاتھ سے کپڑوں کی ٹوکری اٹھائی اور دوسرے ہاتھ سے چادر سنبھال لی۔ کیوں، خیریت؟ روحی اس کے آگے چلتی ہوئی بولی۔ جی بس ڈیڈ کے بزنس پارٹنر چائے کی دعوت پر آ رہے ہیں، ڈیڈ نے کہا ہے میرا ہونا ضروری ہے۔ روحان روحی کے پیچھے قدم اٹھاتا ہوا سیڑھیاں اترنے لگا۔ اوہ اچھا، چلو پھر یہ الٹی حرکتیں بند کرو اور پڑھائی شروع کرو۔ نیچے پہنچتے ہی روحان نے چادر اتار کر روحی کو تھما دی۔ ویسے آج آپ نے کھانے میں کیا بنایا ہے؟ آج ٹھیک سے کھانا نہیں کھا سکا، بھوک لگ رہی ہے، روحان صحن میں پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ تم سے نہیں کھایا جائے گا کیونکہ تمہیں پرپل کلر پسند نہیں ہے، روحی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ بوا کو کپڑوں والی ٹوکری تھما دی۔ اوہ، آپ یہ کیسے کھا لیتی ہیں؟ اچھا چلیں کچھ باہر سے آرڈر کرتے ہیں، فری بھی خوش ہو جائے گی، روحان نے اپنا موبائل جیب سے نکالتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں، تم نے اپنے لیے منگوانا ہے تو منگوا لو، ہم لوگ سبزیاں شوق سے کھاتے ہیں۔ روحی نے سنجیدگی سے منع کیا اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ ٹیچر پلیز مان جائے نا، میں بس وہیں سے بروسٹ اور سینڈوچ آرڈر کرنے لگا ہوں جہاں سے ہم نے پہلے کھایا تھا، روحان لاپرواہی سے بولتا ہوا موبائل پر انگلیاں چلانے لگا۔ روحان میں منع کر رہی ہوں نا، نہیں کھانا ہمیں یہ بروسٹ وغیرہ۔ روحی نے اب قدرے سختی سے کہا۔ کیوں نہیں کھانا؟ اچھا آپ مت کھائیے گا، فری اور میں کھا لیں گے۔ روحان پھر سے اس کی بات کو نظر انداز کر دی۔ تمہیں ایک بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیوں تم ہر بات کے پیچھے پڑ جاتے ہو؟ پڑھنے آتے ہو، یہ سب کرنے نہیں، حد ہو گئی۔ روحی کو روحان پر جی بھر کر غصہ آ گیا۔ اتنے غصے میں روحان نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ روحی اب اپنا غصہ کم کرنے کے لیے گہرے سانس لینے لگی۔ سوری، آپ کو اتنا غصہ آ گیا، میں نہیں کر رہا آرڈر۔ ٹیچر کیا ہوا، پلیز سوری نا، روحان اس کے انداز پر گھبرا گیا۔ سوری روحان، روحی بے بسی سے کہتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کے آنسو بہنے لگے۔ روحی کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ روحان بے اختیار اس کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ نہیں، آذر کی برسی آ رہی ہے، مجھے بہت یاد آتے ہیں وہ، کیا کروں، کیسے زندہ رہوں؟ روحی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اوہ آپ ایسے مت روئیں، روحان اٹھ کر روحی سے کچھ فاصلے پر ہو گیا۔ اسے اس طرح روتے دیکھنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ روحان مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، بہت کوشش کرتی ہوں خود کو سنبھال لوں، دن بھر تو خود کو مصروف رکھتی ہوں مگر رات ہوتے ہی بکھر جاتی ہوں، یوں لگتا ہے ہر خوشی آذر سے تھی، اب سب ختم ہو گیا ہے، روحی نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ راتیں تو ایسی ہی ہوتی ہیں ٹیچر۔ اچھا سنیں، ایک بات بتاؤں آپ کو، ویسے تو آذر بھائی نے منع کیا تھا لیکن روحان اس کا دھیان بٹانے کی غرض سے بولا۔ کون سی بات بتاؤ؟ روحی نے اپنی توجہ روحان کی طرف کی۔ لیکن انہوں نے منع کیا تھا۔ روحان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب آگے کیا کہے۔ روحان تم میرے اسٹوڈنٹ ہو یا ان کے؟ مجھے بتاؤ، میرا حکم ماننا تم پر فرض ہے۔ روحی کی توجہ واقعی بٹنے لگی۔ روحان کتنی آسانی سے اسے آذر کی یادوں کے اندھیرے سے کھینچ لاتا تھا۔ ایک شرط پر بتاؤں گا،
روحان واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اچھا بولو، کیا شرط؟ روحی نے اکتا کر پوچھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی آنسوؤں کے نشان باقی تھے۔ پہلے اپنے آنسو صاف کریں۔ روحان نے ٹیشو باکس اس کی طرف بڑھایا۔ روحان بتاؤ جلدی، روحی نے ٹیشو نکالتے ہوئے بے صبری سے کہا۔ پہلے شرط تو پوری کر لیں، پھر بتاؤں گا۔ روحان بلا وجہ بات کو طول دینے لگا۔ اچھا شرط بتاؤ۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، آپ ایسا کریں مجھے ایک روٹی بنا دیں، میں سبزی کھا لوں گا، روحان نے فرمائش کی۔ حالانکہ وہ سبزی اسے بالکل پسند نہ تھی، مگر روحی کا دھیان بٹانے کے لیے اسے اور کوئی راستہ سمجھ نہ آیا۔ روحان، اب میں تمہیں روٹی بنا کر دوں؟ اور تمہیں تو پرپل رنگ پسند ہی نہیں تھا۔ روحی کو ناگوار گزرا۔ ہاں پسند تو نہیں ہے، مگر آپ نے کہا تھا نا کہ پکنے کے بعد پرپل نہیں رہتے، اور مجھے یقین ہے آپ نے پکائے ہیں تو مجھے مزے کے ہی لگیں گے۔ اب اٹھیں، شرط پوری کریں، روحان نے روحی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اب اس کے چہرے پر کوئی آنسو نہیں تھا۔ اوف، اچھا میں بوا کو کہتی ہوں، تم جب تک بات بتاؤ۔ روحی کو کوفت ہوئی، اس کا موڈ نہیں تھا کہ اس وقت روٹی بنائے۔ بوا اندر فری کے ساتھ کمرے میں تھی۔ نہ، میں تو آپ کے ہاتھ کی روٹی کھاؤں گا۔ بوا کو تک مت کریں، روحان نے مزے سے کہا۔ اسے تھوڑا وقت چاہیے تھا تاکہ وہ کوئی ایسی بات بنا سکے جس سے روحی دوبارہ اداس نہ ہو۔ تم بہت ضد کرنے لگے ہو، تمہاری موم سے شکایت لگانی پڑے گی، روحی بے بسی سے کہتی ہوئی اٹھی اور کچن میں چلی گئی۔ روحان اپنی ٹھوڑی پر ہاتھ ٹکائے سوچنے لگا کہ آخر ایسی کون سی بات بنائے جو روحی کو دوبارہ آذر کی یاد میں نہ ڈوب دے۔ تھوڑی دیر بعد روحی کھانا ٹرے میں سجائے کچن سے باہر آئی۔ روحان نے اسے اپنے سامنے آتے دیکھا تو بے اختیار مسکرا دیا۔ اس کے دل میں ایک خواہش سی ابھری، کاش وہ ساری زندگی روحی کے ہاتھ کا بنا کھانا کھاتا رہے۔ یہ لو، کھاؤ جلدی اور بات بتاؤ۔ روحی نے خفگی سے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اتنا غصہ آتا ہے آپ کو؟ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھ معصوم پر اتنا غصہ کریں گی آپ۔ روحان مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ باتیں نہ بناؤ، شرط پوری کر دی ہے، اب بات بتاؤ۔ روحی کی سوئی اب بھی اسی بات پر اٹکی تھی، جبکہ روحان کے پاس اسے بتانے کے لیے حقیقتاً کچھ بھی نہ تھا۔ ایک منٹ، ایک نوالا تو لینے دیں، ویسے میں پہلی بار بینگن کھا رہا ہوں، شکل سے تو ٹھیک لگ رہے ہیں، روحان نے روٹی کا ایک نوالا توڑتے ہوئے کہا۔ تم کھاؤ گے تو تمہیں اچھے لگیں گے، میں مسالے والے بیگن بناتی ہوں، یہ وہ عام آلو بیگن نہیں ہیں، روحی نے جواب دیا۔ روحان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ اب اپنی اداسی اور پہلے والی بات بھلائے بس اس انتظار میں تھی کہ روحان پہلا نوالا کھائے اور مانے کہ بینگن اتنے برے نہیں ہوتے۔ روحان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا کر نوالا بنایا اور منہ میں ڈالا۔ روحی غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسا لگا؟ اتنا برا نہیں ہے نا؟ روحی نے اسے خاموشی سے کھاتے دیکھا تو بے صبری سے پوچھا۔ روحان نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ ایک اور نوالا بنانے لگا۔ روحان بتاؤ نا، روحی نے پھر سے پوچھا۔ ٹیچر، کتنی دفعہ بتاؤں؟ جب مجھے کھانے کی کوئی چیز پسند آ جائے تو میں کھانے کے بیچ میں نہیں بولتا، بس خاموشی سے کھاتا ہوں۔ روحان اب تیسرا نوالا بنا رہا تھا۔ آج اسے واقعی افسوس ہوا کہ اس نے پہلے کبھی یہ سبزی کیوں نہیں کھائی۔ مطلب اچھے ہیں نا؟ روحی نے تصدیق چاہی۔ اچھے نہیں، بہت اچھے، روحان نے مزے سے کھاتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ شکر، اچھا اب بتاؤ، اب بات بتاؤ۔ روحی کو پھر وہی بات یاد آ گئی۔ روحان کا چلتا ہوا منہ یکدم رک گیا۔ ابھی آپ کو بتایا نا کہ میں کھاتے ہوئے بات نہیں کرتا، مجھے خاموشی سے کھانا کھانے دیں، روحان جان بوجھ کر وقت لے رہا تھا۔ تم میرے ہاتھوں سے مار کھا لو گے، حد ہے، کوئی بات ہے ہی نہیں، تم بس بلا وجہ میرا وقت ضائع کر رہے ہو، روحی نے اکتا کر کہا۔ اس کا دل کیا وہ واقعی روحان کو ایک تھپڑ رسید کر دے۔ ہاں شوق سے مار لیں، سنا ہے استاد کی مار کھانے سے شاگرد بہت کامیاب ہوتے ہیں۔ روحان کو روحی کے انداز پر پھر ہنسی آ گئی۔ روحی نے ناراضی سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ روحان نے خاموشی سے کھانا ختم کیا، ٹیشو سے ہاتھ صاف کیے اور پھر پوری طرح روحی کی طرف متوجہ ہوا۔ بات یہ ہے کہ آذر بھائی نے کہا تھا آپ بہت عقل مند ہیں، روحان اب سنجیدگی سے بولنے لگا۔ تو کیا نہیں ہوں؟ روحی نے چہرہ موڑ کر روحان کو دیکھا۔ 100% ہیں، لیکن پوری بات تو سنیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ کبھی اگر آپ اداس ہوں یا انہیں یاد کرتے ہوئے روئیں تو آپ کو بتاؤں کہ اس بات سے آذر بھائی کو بہت تکلیف ہوگی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ آپ روئیں مت،
بلکہ انہیں یاد کر کے بس مسکرائیں۔ روحان نے اپنے دل کی خواہش آذر کے نام سے کہہ دی۔ تو تم نے انہیں کہا نہیں کہ ان کے جانے کے بعد میں کیسے خوش رہ سکوں گی، کیسے مسکراؤں گی؟ روحی ایک بار پھر اداس ہونے لگی۔ کیونکہ آپ بہت عقل مند ہیں، اور عقل مند انسان کبھی کبھی دل سے زیادہ دماغ کی سنتا ہے۔ آپ اپنے دل کو سگنل دیں کہ اسے مسکرانا ہے، اپنے لیے نہ صحیح، فری کے لیے، آذر بھائی کے لیے، اور میرے لیے۔ آخری 2 لفظ روحان نے بہت دھیمی آواز میں کہے۔ پھر تو عقل مند ہونا بھی ایک آزمائش ہی ہے۔ روحی نے اپنے آنسو اندر ہی اندر پی لیے۔ ایسا ہی ہے، ہم سب کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، مجھے آپ کا دھیان بٹانے کے لیے بینگن کھانے پڑے۔ کتنی بڑی آزمائش تھی میرے لیے۔ روحان نے اپنے سامنے پڑے برتن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا؟ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ بہت مزے کے ہیں۔ روحی نے آنکھیں سکیڑ کر اسے غصے سے دیکھا۔ ہاں، تھے تو بہت اچھے، لیکن تھے تو بینگن ہی نا۔ اس کی جگہ آپ کے ہاتھ کی بریانی ہوتی تو یہ آزمائش نہ لگتی۔ روحان نے بھی روحی کی طرح آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ روحی کو یوں دیکھنا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہاں، باتیں بنانا کوئی تم سے سیکھے۔ اب پڑھائی بھی کرنی ہے یا بس باتیں ہی کرتے رہو گے؟ روحی بالآخر ہنس پڑی۔ روحان نے ایک سنجیدہ سی نگاہ اس کے مسکراتے چہرے پر ڈالی اور دل ہی دل میں خود کو داد دی۔ وہ اتنا تو کر سکتا تھا، روحی کو چند لمحوں کے لیے ہی صحیح آذر کے غم سے نکال سکتا تھا۔ اوہ، مام کی کال! میں تو بھول ہی گیا، آج گھر جلدی جانا تھا۔ موبائل کی آواز نے روحان کو اس کی سوچوں سے باہر نکالا۔ جی مام، میں بس آ رہا ہوں، روحان نے فون اٹھاتے ہی کہا اور پھر روحی کی طرف دیکھا۔ میں آپ کو رات کو میسج کر کے پوچھ لوں گا کہ کیا تیاری کرنی ہے۔ رات میں پڑھ لوں گا، پرومس۔ ابھی چلتا ہوں، روحان عجلت میں کہتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ روحان، لیکن روحی نے اسے روکنا چاہا۔ ٹیچر، میں آپ کو رات میں کال کروں گا، آپ آن لائن کلاس لے لینا، روحان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ آج رات کسی نہ کسی بہانے وہ روحی کی اداسی پھر کم کر سکتا تھا۔ اور ہاں، مام کو مت بتائیے گا کہ آج پڑھائی نہیں ہو سکی، پلیز۔ روحان نے اپنا بیگ کندھے پر ڈال لیا۔ اچھا، اب جاؤ، روحی نے اثبات میں سر ہلایا اور اسے دروازے تک چھوڑنے کے لیے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اور ہاں، روحان یکدم پیچھے پلٹا۔ روحی اور اس کی ٹکر ہوتے ہوتے بچی۔ روحی نے فوراً ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ روحان کی نظریں ایک لمحے کے لیے روحی پر ٹھہر گئیں۔ اس کے قریب آتے ہی جیسے ایک مانوس سی خوشبو اس کے گرد پھیل گئی۔ کیا؟ روحی نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا؟ روحان نے پلکیں تیزی سے چپکائیں جیسے اس خوشبو اور اپنے بھٹکتے ہوئے احساس سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہو۔ تم کچھ کہنے والے تھے نا؟ جی ہاں، میں کہہ رہا تھا کہ پرپل کلر اتنا برا بھی نہیں ہوتا۔ تھینک یو، آپ نے مجھے اتنی لذیذ سبزی سے متعارف کروایا۔ روحان نے سر جھٹکتے ہوئے اپنی بات مکمل کی، مگر روحی کا جواب سننے سے پہلے ہی تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ روحی چند لمحے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ روحان کا انداز اسے کچھ بدلا سا لگا تھا۔ وہ اپنی اسی سوچ میں گم دروازہ بند کرنے لگی۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ شکریہ۔